بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا میرے ایک امتی کو چاروں طرف سے شیاطین نے گھیر لیا ہے، حصار میں لے لیا ہے، لیکن فرمایا کہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ اللہ کا ذکر اس کے سامنے آ گیا اور اس نے شیاطین کے نقصان سے اور شیاطین کے ضرر سے میرے امتی کو بچا لیا۔ اللہ نے ہر انسان کے ساتھ حفاظت کا ایک نظام رکھا ہے۔ ہر انسان کے ساتھ اللہ کی طرف سے ایک تو وہ فرشتے ہیں جسے قرآن کہتا ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو انسان کا عمل لکھ رہے ہیں، ایک اچھے اعمال لکھ رہے ہیں، ایک برے اعمال لکھ رہے ہیں، یہ ایک قسم کے فرشتے ہیں۔ لیکن دوسری قسم کے فرشتے کیا ہیں؟ یحفظونہ من امر اللہ، یحفظونہ من امر اللہ، جسے ملائکہ حافظہ بھی کہتے ہیں احادیث کے اندر۔ یہ وہ فرشتے ہیں جو انسان کو جنات کے اور شیاطین کے شر سے بچانے کے لیے اللہ کی طرف سے ہر انسان کے ساتھ مامور ہیں، جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ وگرنہ اگر یہ فرشتے نہ ہوں تو جنات انسان کو شدید قسم کا نقصان پہنچائیں۔ تو فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ میرا ایک امتی کہ اس کو شیاطین نے چاروں طرف سے گھیر لیا، لیکن اللہ کا ذکر آیا اور اس اللہ کے ذکر نے اسے شیاطین کے وسوسوں سے، شیاطین کے نقصانات سے، شیاطین کی طرف سے آنے والی مصیبتوں سے محفوظ کر لیا۔ انسان پر یہ جو شیاطین کے اثرات ہوتے ہیں، اس کی بھی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کی بسا اوقات اکثر اوقات بدعمالی کی وجہ سے وہ انسان کے گرد جو اللہ کا حفاظتی نظام ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کا حفاظتی نظام انسان کی بدعمالیوں کی وجہ سے کمزور ہوتا ہے تو پھر شیاطین انسان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور شیاطین انسان پر قابو پا لیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اگر تم بچنا چاہتے ہو تو پھر اللہ کا ذکر کرو، اللہ شیاطین سے اور ان کے وساوس سے اور ان کے خطرات اور ان کے مصیبتوں سے تمہیں محفوظ کرے گا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کو جنہ قرار دیا، ڈال قرار دیا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خذوا جنتکم، ڈال کا انتظام کر لو، اپنے دفاع اور بچاؤ کا انتظام کر لو۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عدو قد حضر، کوئی دشمن آ رہا ہے جس کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں کہ ہم پہلے سے حفاظت اور بچاؤ کا انتظام کر لیں۔ آپ نے فرمایا لا جنتکم من النار، جہنم سے حفاظت کا انتظام کر لو۔ اور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ جہنم سے حفاظت کے لیے کون سی ڈال کام آئے گی؟ آپ نے فرمایا یہ الفاظ کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ فرمایا یہ وہ کلمات ہیں جو تمہارے اور جہنم کے درمیان میں رکاوٹ بن جائیں گے اور جہنم سے تمہارے لیے ڈال بن جائیں گے۔ اور انسان کا جو زبان سے ذکر ہے یہ تو ذکر کا پہلا درجہ ہے، ذکر کا پہلا درجہ ہے۔ ابھی تو ہم ذکر کے پہلے درجے پر نہیں آئے کہ ذکر کے ہم آخری درجے کے بارے میں سوچ بھی سکیں۔ اللہ رب العزت نے ذکر کے اسی پہلے درجے کے بارے میں فرمایا کہ اس پہلے درجے کی فضیلت یہ ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت یوں فرماتے ہیں کہ میرے بندے جب تو علیحدگی میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اکیلا تجھے یاد کرتا ہوں۔ جب تو کسی مجمع میں بیٹھ کر میرا تذکرہ کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے تو میں تیرے مجمع سے بہتر مجمع میں یعنی فرشتوں کے مجمع میں تیرا ذکر کرتا ہوں اور تجھے یاد کرتا ہوں۔ اور ایک روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنے جب بھی
کسی انسان کے ہونٹ میرے ذکر کے ساتھ ہلنا شروع ہوتے ہیں تو میں اس بندے کے ساتھ ہو جاتا ہوں، میری خصوصی رحمتیں اس بندے کے ساتھ ہو جاتی ہیں۔ اور قرآن نے تو یہ خاص طور پر کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ اے ایمان والو یہ بات یاد رکھنا کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارا مال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دے۔ فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو آدمی مال کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا، جو آدمی اولاد کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا، فرمایا یہ بہت ہی نقصان میں جائے گا، یہ بہت ہی نقصان میں جائے گا، دنیا کا بھی نقصان، آخرت کا بھی نقصان۔ اور اگر ہم اپنی جو عبادات ہیں ان کو دیکھیں تو ان کا مقصد بھی اللہ کو ذکر، اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد ہے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے۔ ایک مومن کے لیے اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے، کہ اللہ کی یاد کا پہلا درجہ ہے کہ انسان زبان سے اللہ کا ذکر کرتا رہے، اور یہ جو پہلا درجہ ہے اس کے بھی بے شمار فوائد ہیں، بے شمار اس کی فضیلتیں ہیں۔ مثلا قرآن کہتا ہے اگر تم دلوں کا اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کرو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ قرآن کہتا ہے اگر تم فلاح چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اگر فلاح اور کامیابی چاہتے ہو تو کثرت سے اللہ کو یاد کرو۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کی تیار کردہ جنت تمہارا مقدر بن جائے تو والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، قرآن یہ کہتا ہے ان کو اللہ کی طرف سے جنت بھی ملے گی، اعد اللہ لہم مغفرہ، اور مغفرت بھی ملے گی، وہ اجرا عظیما، اور اس کے علاوہ اور بہت سا انسان کو اجر ملے گا۔ یہ اللہ کے ذکر کی برکات ہیں جو ذکر لسانی ہیں، یعنی ذکر کا جو ابتدائی حصہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی، باری تعالیٰ ہارون علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرما اور انہیں میرا ساتھی بنا دے، انہیں میرا ساتھی بنا دے۔ کیوں؟ اس کی وجہ قرآن کریم نے یہ بیان کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے یوں کہا ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری، ہارون میرے بھائی ہیں، ان کے ساتھ میری کمر کو مضبوط کر دے اور انہیں میرے ساتھ دعوت کے کام میں شریک کر دے۔ وجہ کیا بیان کی؟ کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا، یا اللہ میں درخواست اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہم مل کر تیری زیادہ سے زیادہ تسبیح بیان کریں، تاکہ مل کر ہم تیرا زیادہ سے زیادہ ذکر کریں، مل کر ہم تجھے زیادہ سے زیادہ یاد کریں۔ یعنی نبوت بھی اس لیے ہارون علیہ السلام کو اپنے ساتھ مانگا جا رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کیا جائے، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، وصحابیز کی بہت شکایت ہے کہ وسوسے بہت ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کے دل پر ہر وقت بیٹھا رہتا ہے، جیسے ہی وہ انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو شیطان اس میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے، اور جیسے ہی انسان اللہ کا ذکر کرنا شروع کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے اور انسان کو غفلت میں پا کر وہ دوبارہ وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ اور قرآن کریم نے یہ کہا وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ شیاطین سے تمہاری حفاظت ہو تو اللہ سے پناہ مانگو، اللہ تمہیں ذکر کی برکت سے شیاطین سے پناہ عطا کر دیں۔ یہ تو تھا ذکر کا ابتدائی درجہ جس کے اللہ رب العزت نے بے شمار فوائد رکھے، بے شمار فضائل رکھے۔ ذکر کا ایک انتہائی درجہ ہے، وہ ذکر کا انتہائی درجہ کیا ہے کہ انسان کو ہر وقت اللہ کی یاد رہے، کوئی چیز یاد آتی ہے، انسان کو اولاد یاد آتی ہے، انسان زبان سے نہیں اپنے بچوں کو نام لے لے کے کہتا رہتا کہ میرا فلاں بیٹا فلاں بیٹا فلاں بیٹا، دور ہو تو دل سے یاد اٹھتی ہے۔ ذکر کا آخری درجہ یہ ہے کہ انسان کے دل سے اللہ کی یاد اٹھے،
انسان کے دل سے اللہ کی یاد اٹھے، مصیبت میں بھی اور اچھے حالت میں بھی، ہر حالت میں انسان کے دل سے اللہ کی یاد اٹھے۔ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کا حکم ہوا قوم کو لے کر نکلو، اب موسیٰ علیہ السلام نکلے، فرعون پیچھے سے آ گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا